وقت کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب لیکن ایک ایماندار لکڑہارا رہتا تھا۔ لکڑہارا: ارے آج کیا ہی پیارا موسم ہے، میں آج خوب لکڑیاں کاٹوں گا اور بازار میں بیچ دوں گا۔ وہ روز صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنی روزی کماتا۔ ایک دن وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عجیب درخت کے پاس پہنچا جس پر ہرے پتوں کے درمیان سنہرے رنگ کے چمکتے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے۔ وہ سیب دیکھنے میں نہایت ہی دلکش لگ رہے تھے۔ لکڑہارے نے حیرت سے کہا، یہ تو سونے کے سیب لگتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ لکڑہارے نے لالچ نہ کیا اور بس ایک ہی سیب توڑا اور اپنی تھیلی میں ڈالا اور لوٹ آیا۔ اگلے دن وہ سونے کے سیب کو ہاتھ میں لیے بازار نکل پڑا۔ سب لوگ پیچھے اسے حیرانی اور تجسس میں دیکھ رہے تھے۔ لکڑہارا: آہا، اس سیب کو بیچ کر آج تو میں خوب پیسے کما لوں گا۔ اس نے وہ سیب ایک سونار کو دیا۔ سونار نے وہ سیب خریدا اور تصدیق کی کہ یہ واقعی اصل سونا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سونار میاں خرید لیجیے، یہ واقعی سونے کا سیب ہے۔ لکڑہارا بہت خوش تھا اور خوشی خوشی بازار سے لوٹتے ہوئے کہنے لگا، میں اسی طرح ہر روز صرف ایک سیب بیچوں گا تاکہ درخت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لکڑہارا گھر پہنچا تو اس نے کچھ سکے اپنے بچوں کو دیے اور کہنے لگا، ارے یہ لو بیٹا، عیش کرو اور دکان سے اپنی پسند کی جو چیز چاہے لے لینا۔ چند دنوں بعد ایک لالچی اور چلاک آدمی قاسم جو لکڑہارے پر نظر رکھے بیٹھا تھا، اس نے یہ راز جان لیا۔ اگلی رات وہ جنگل نکل پڑا اور سیبوں والے درخت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر اس تک پہنچ ہی گیا۔ آہا، یہ تو واقعی سونے کے سیب ہے، کیوں نہ میں یہ سارے سیب توڑ ڈالوں اور امیر ہو جاؤں۔ قاسم نے درخت سے سارے سیب توڑنا شروع کر دیے۔ اس نے پیسوں کے لالچ میں آ کر درخت کی جڑیں بھی کاٹ ڈالی تاکہ درخت کو اپنی زمین میں لگا کر وہ پورا خزانہ حاصل کر لے۔ اچانک آسمان میں کرج چمک شروع ہوئی۔ درخت نے ایک زوردار آواز میں کہا، تم نے لالچ میں آ کر قدرت کا توازن بگاڑا ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اگلے ہی لمحے درخت اور سیب کوئلہ بن گئے اور قاسم کے ہاتھ مٹی سے بھی خالی رہ گئے، اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ادھر لکڑہارا جب اگلی صبح درخت کے پاس پہنچا تو وہاں صرف جلی ہوئی راکھ بچی تھی۔ اس نے نہایت افسوس میں بولا، اگر ہم سب تھوڑی میں رہنا سیکھ لیں تو قدرت ہمیشہ عطا کرتی ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے، اور اگر ہم لالچ کریں گے تو ہم تھوڑی چیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور ہاں، جلدی جلدی سبسکرائب تو کرتے جاؤ، کیونکہ سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی کہانی کیسے سنو گے؟ چلو پھر ملتے ہیں۔